السلام علیکم. گفتگو پوڈ کاسٹ سیریز کا یہ بہت خاص پروگرام ہے اور آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ظفر وقار تاج صاحب. اب یہ کون ہے کیا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں. ہی از آلریڈی اے ویل نون پرسن بٹ اسٹل وی وڈ لائک کہ سر اپنی ایک بریف سی انٹروڈکشن ہماری جو آڈینس ہے دوز ہو آلریڈی نو یو بٹ اسٹل وی وڈ لائک کہ آپ اپنی بریف سی انٹروڈکشن دیں. میں کیا انٹروڈکشن اپنا کرا سکتا ہوں؟ میں لکھتا ہوں. اب کیسا لکھتا ہوں یہ لوگ بتائیں گے. جی میں اپنی تعریف کیا کروں گا اور مناسب بھی نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ لکھتے ہیں, بہت اچھا لکھتے ہیں. آئی اپریشیٹ. میں سنتا ہوں. میں جانلی استاد سے لے کر آج مارکیٹ میں گانے والے نئے لڑکوں تک سب کو سنتا ہوں. یہ اور بات ہے کہ میں کامنٹ نہیں کرتا. سوشل میڈیا پہ میں ان کو فالو کرتا ہوں. سب لڑکوں کو سنتا ہوں. کچھ بہت اچھا لکھتے ہیں ناخواندہ ہونے کے باوجود, لٹریٹ نہ ہونے کے باوجود. جیسے غفور چلاسی واز ناٹ a literate person, لیکن اس کی تشبیہات, اس کے استعارات, اس کی تلمیحات میرے خیال میں اردو کے کسی بھی شاعر سے آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں, اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں. لیکن ایشو یہ آتا ہے کہ وہ آ کر قافیہ ردیف اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں گو کہ شنا کلچر کے اندر, شنا شاعری کے اندر ان چیزوں کی زیادہ اہمیت بھی نہیں رہی ہے. قافیہ وغیرہ کی زیادہ اہمیت نہیں رہی. لیکن جب آپ پھر مروجہ اصولوں پر آتے ہیں تو اہمیت ہوتی ہے. میں چونکہ ایک لے مین کی پرسیپشن جو سوسائٹی میں پایا جاتا ہے, چونکہ آج کل جوانوں کا ایک اکنامک لحاظ سے ان کو بڑا ایک کرائسس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ اکنامک اپرچونیٹیز کم ہیں, تو کلچر کے نام پہ, زبان کے تحفظ کے نام پہ شاعر بنتے جا رہے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بری بات نہیں ہے. ادب, تہذیب, کلچر. اور دیکھیے گلگت بلتستان کے شہری, آپ نے تعارف کروایا کہ آپ کا تعلق یاسین سے ہے. جی. آپ کی جیسے شکل کے لوگ یہ شانگلہ میں بھی بھرے ہوئے ہیں. آپ میں ان میں تفریق کیا ہے, تمیز کیا ہے؟ تمیز یہ ہے یو آر کھوار اسپیکنگ اور یو آر بروشس کی اسپیکنگ, اور آپ کا ایک ماضی ہے, اپنے اجداد پہ آپ کوئی فخر کرتے ہوں گے. یہ آپ میں اور شانگلہ میں فرق ہے. ادروائز کیا فرق ہے؟ ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ خوبصورت ہوں, ہم سے زیادہ ہینڈسم ہوں. ٹھیک ہے جی. تو کلچر اپنی جگہ اہم ہے. ہم نے ایک شاید غلط فہمی پالی ہے ذہن میں. کلچر سے مراد ہم صرف گانا بجانا ہی لیتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ میرا اس فیلڈ سے تعلق ہے. یس, میرے اس فیلڈ سے تعلق ہے. آئی ایم اے پوئٹ, آئی لائک میوزک. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلچر سے مراد صرف میوزک ہی ہے یا صرف شاعری ہی ہے. کلچر سے مراد آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کا تہذیب و تمدن, آپ کے گھروں کی کنسٹرکشن کیسی ہوتی ہے, گھر کے باہر دالان میں کیسا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے, آپ کا مویشی خانہ کہاں پر ہوتا ہے, آپ کے بزرگوں کے بیٹھنے کی جگہ چوپال یا ونٹرز میں جہاں دھوپ سینکتے ہیں وہ جگہ کیسی ہوتی ہے, کھلیان کہاں پر ہوتا ہے, آپ کھیتی باڑی کیسے کرتے ہیں, آپ ماں باپ سے بیہیو کیسے کرتے ہیں, آپ بچوں سے یہ تمام مل کے کلچر ہوتا ہے. کلچر سے مراد ہم نے غلط فہمی یہ لے لی ہے کہ فوراً ستار یا تتک ہاتھ میں پکڑ لیا اور گانا بجانا شروع کیا, ایک ناچنا شروع ہو گیا تو یہ کلچر ہو گیا. دس از ناٹ کلچر. یہ کلچر کا ایک چھوٹا سیگمنٹ ہے. یہ اور بات ہے کہ میرا تعلق اس سیگمنٹ سے. یا فار شیور. اسی حوالے سے جو کلچر, جیسے ناچ گانے کا آپ نے ذکر کیا کہ دس از ناٹ اونلی آر کلچر, ایک کلچر اٹ سیلف ایک بڑی انٹیٹی ہے. تو گلگت بلتستان میں اس وقت ایک اور کلچر ود ان ہمارے کلچر ایک فلرش کر رہا ہے. مجھے نہیں پتہ کہ یہ آپ کے فہم میں ہے کہ نہیں ہے. وہ ہے چرتے قمیض چرتے. جہاں کوئی ناچ گانا ہو تو ایک ڈائلاگ بولا جاتا ہے جو ڈانس کرتا ہے کہ چرتے قمیض, اور وہ جوش میں آ کے اپنا قمیض بھی پھاڑ دیتا ہے. اس حوالے سے اچھی بات ہے نا, اچھی بات ہے. وہ لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں جیسے بھی انٹرٹین کرتے ہیں. ہر ایک کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے. اگر کوس قمیض سر تھے خوشبو, سو بسم اللہ قمیض سر تھے خوشبو, میں اس پہ کیا کمنٹ کروں گا؟ ان کی مرضی. اس وقت جو ونٹرز آئے ہیں اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ اکنامک ایک کرائسس ایک تو ہمارے ملک میں آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے, پلس ود ان جی بھی اگر ہم بات کریں تو یہاں کے نوجوانوں میں یہ ایک تو بے روزگاری کا انمپلائمنٹ زیادہ ہے, اور دوسرا چونکہ ونٹرز میں باہر جانا نہیں ہوتا تو گھروں میں محصور ہو کے رہ جاتے ہیں, تو جو آپ کی مینٹل آپ کا اسٹریس لیول رہتا ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اکنامک اپرچونیٹیز, ناٹ بینگ اے پوائٹ,
بٹ being a citizen of this very place اور being ایک اس معاشرے کا چونکہ آپ فرد ہیں تو اس حوالے سے آپ نوجوانوں کو کیا سجیسٹ کریں گے سر کہ برخوردار اب ایک بڑی اہم بات ہے لیکن بات بڑی تلخ ہے جی اور بہت سارے لوگ شاید مجھ سے اتفاق نہ کریں, کچھ شاید انوائڈ ہوں, مجھ سے ناراض ہوں, لیکن سادہ ایک بات کروں نا, ہاتھ جو تس دال نیوان اور اسے پھجو آسمان رہا, سمپل سمجھے. ہم کچھ کر نہیں سکتے, ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے, ٹھیک ہے جی, اور ہماری سوچیں واشنگٹن ڈی سی اور پیرس اور پتہ نہیں کدھر کی ہیں. جس علاقے میں آپ رہتے ہیں آپ معروضی اپنے حالات کو دیکھیں, گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیں اور پھر کنٹریبیوٹ. میرے اپنے گاؤں میں زمین ہے, میں پتہ نہیں سال میں 2-3 دفعہ جاتا ہوں تو جاتا ہوں جی. باقی والد صاحب کی ذمہ داری ہے, کچھ آتا ہے نہیں آتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے سرے سے, اور مجھے پتہ ہے, مجھے یقین ہے آپ کی بھی یہی حالت ہوگی یس اور یہی حالت تمام نوجوانوں کی ہے. بھائی میری تو نوکری بھی ہے, اپنا گزارا کر رہا ہوں, جس کا کچھ بھی نہیں ہے, اس کے باوجود نہ وہ زمین سے اس کا واسطہ ہے, نہ اپنی مال مویشی سے اس کا واسطہ ہے, نہ اپنی چراگاہ سے اس کا واسطہ ہے, نہ اپنے داس سے اس کا واسطہ ہے, تو اس کو فرسٹریشن ہوگی, ڈپریشن ہوگی, اور کیا ہوگی. پچھلے اسی سال میں سپٹمبر میں غالباً گیا تھا گوجا, چیری درخت کے اوپر سڑ گیا تھا, فروٹ درخت کے اوپر سڑ گیا تھا, اتارنے والا نہیں تھا. وہ انتظار میں تھے کہ پٹھان آئے گا, درخت پورا خریدے, خود اتارے لے جائے. جتنا کھا سکتے تھے کھایا, جو بچ گیا وہ درخت کے اوپر سڑ گیا تھا. پھر ان کو فرسٹریشن نہیں ہوگی تو مجھے ہوگی. آپ کہتے ہیں اکنامک اپرچونٹی نہیں ہے, اکنامک اپرچونٹیز بکھری ہوئی ہیں آس پاس, کوئی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اوپر سے پیسے گریں, 100 مدکھر وایوت 100 مدکھر نیوان, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے نا, اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. حاجی نائب خان سکرئی, آپ نے کبھی اس کو سنا ہے؟ کبھی جائیں اس سے, کبھی ایگریکلچر کے بارے میں گپ شپ کریں. میں نے نہیں کی ہے, جسٹ سرسری جہاں اس کا. بھائی 10 مرلے کی زمین میں شنیے گت ہے, آلو گر بکشے تج چیزی پسا لی گت ہے, تم گوٹر چھجوٹ گت ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے یار, سب کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے نا. میرے پاس یہ 10 مرلے کی جگہ ہوگی اس طرف جی. اس وقت میرے پاس, یہ دسمبر کا مہینہ ہے, میرے پاس ہری سبزیاں ساری ہیں. گرین ہاؤس بنا, ہاں گرین ہاؤس کوئی لمبا چوڑا ضرورت نہیں ہے جی آپ نے اوپر پلاسٹک ڈالنا ہے بالکل. ہاں اٹس سمپل, تاکہ کٹی نہیں وہ ہوتا جی, کٹی نہیں تو نہیں شوشین نہیں شو یون بڑتو کے شاب ہے. بالکل. کرنا نہیں چاہتے. سر جیوی کا مستقبل آج سے 10 سال بعد کہاں دیکھتے ہیں؟ اگر یہی حالات رہے جی, بہرحال یہ ایک پولیٹیکل ٹائپ کا کویشچن بنتا ہے. however اگر یہی حالات رہے تو میں کوئی اچھا نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے جی, آبادی ہماری بڑھتی جا رہی ہے, انٹلیکچولی ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ میچور سمجھنے لگ پڑے ہیں, پریکٹیکلی ہم کچھ بھی نہیں ہیں, تو ایسے میں صرف کیوس کا شکار ہی ہو سکتے ہیں, کیوس کا شکار ہی ہو سکتے ہیں. اٹس این الارمنگ سچویشن فار شیور. سر ادب کے ساتھ ساتھ آپ کو کھیلوں میں دلچسپی ہے اور گھوڑا سواری آپ کرتے ہیں. میں جسٹ جاننا چاہوں گا کہ آپ گلگت کے پولو ٹیم میں کھیلتے ہیں, مطلب کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے مسلسل گلگت جو ٹیم ہے وہ چترال میں شکست کھا رہی ہے. تو اچھا یہاں بھی ایک چیز ہے, جی دیکھیے لواری سے لے کر بشام تک, بلکہ میں تو لواری کے اس طرف بھی جانا چاہوں گا, نورستان وغیرہ والی جو کمیونٹیز ہیں, کامدیشی اور دوسری تیسری, یہ جو ماؤنٹین لاک کمیونٹیز ہیں نا, یہ ساری ایک ہی, ادھر کالام تک گوری ہو گئے, توروالی ہو گئے, اشوجا ہو گئے, شنا سپیکنگ ہو گئے, بروشسکی ہو گئے, کھوار ہو گئے, بشگالی سپیکنگ ہو گئے, ادھر نورستانی ہو گئے, قسم کے چھوٹے چھوٹے ٹرائبس, ان کا ایک کلچر رہا. ٹھیک ہے جی, یہ سارے جینیٹکلی کہیں نہ کہیں جا کر داردک قبائل ملتے ہیں آپس میں جی, اینسسٹرز جو ہیں ان کا کہیں نہ کہیں ان کا جوڑ ہے.
جہاں تک رہی بات چترال اور گلگت کے پولو کی، چترالی بھی ہمارے بھائی ہیں. نو ڈاؤٹ. ایئر 2000 سے پہلے گلگت کا پلہ بہت بھاری تھا. ایئر 2000 آنورڈ چترال کا پلہ بھاری ہے. انہوں نے اپنی سکل ڈیولپ کی، انہوں نے گھوڑوں کے اوپر انویسٹ کیا، وہ اپنے گھوڑے کو توجہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، چترال میں 2013 میں گیا تھا ایک ٹورنامنٹ میں، 56 ٹیمز غالباً سول 56 ٹیمز کمپیٹ کر رہی تھی ایک ٹورنامنٹ کو. گلگت میں آپ ٹورنامنٹ رکھیں تو ڈرامے والی ٹیمیں 8-10 ہوتی ہیں، پریکٹیکلی ٹیمیں 8-10 میکسیمم. تو ان 10 ٹیموں سے کمپٹیشن ہی نہیں ہے. نرسری ختم ہو گئی. پلس سیکنڈ چیز جو آپ نے کہا آپ گلگت کی ٹیم میں کھیلتے ہیں، میں اس لیول کا پلیئر نہیں ہوں. پہلی بات جو چترال گلگت کا ہوتا ہے نا، اس میں ڈپارٹمنٹل اے ٹیمز جو ہیں ان کے کھلاڑیوں سے سلیکشن ہوتی ہے. میں گلگت سب ڈویژن یا گلگت شہر کے لیے کھیلتا ہوں. میری اپنی ٹیم ہے، میرا اپنا بیٹا بھی کھیلتا ہے، جی میرے ساتھ میرے یار دوست ہیں، ہم لوگ کھیلتے ہیں. بٹ ہم اگر یہاں بہار کا جلسہ جیتتے ہیں، اسپرنگ بلاسم پولو ٹورنامنٹ، تو ہم ایز ڈی ٹیم جا سکتے ہیں. وی کین ناٹ کمپیٹ فار سی بی اینڈ اے ٹیمز. ٹھیک ہے جی. اور لیٹ می کنفیس اور ایڈمٹ دیٹ اے بی سی ٹیم کی جیسی کیپیسٹی میری نہیں ہے، کیونکہ وہ سچ مچ بہت سکلفل پلیئرز ہیں. انہوں نے ساری زندگی صرف کھیل ہی کھیلنا ہے. میرا وہ کام نہیں ہے. اچھا، آپ کا ہابی ایز اے ہابی آپ کھیلتے ہیں. صحیح ہے سر. چونکہ آپ کے لائبریری ہم نے دیکھی اور آپ کی جو کلیکشن ہے کتابوں کا، اردو ادب تو آپ پڑھتے ہی ہیں، ساتھ میں فارسی کا بھی ذکر کیا اور انگلش بھی پڑھتے ہوں گے غالباً. چونکہ شاعری کے حوالے سے کہیں یا ادب کے حوالے سے برصغیر کی زمین بڑی ہی زرخیز رہی ہے، تو شاعری میں یا ادب میں کوئی انسپریشن آپ کے رہے ہیں کہ آپ کہہ سکیں کہ یہ بندہ بڑا انسپائرنگ تھا؟ وہ سر ہر بچے کے لیے نا، ہر بچے کے لیے، آپ کے لیے آپ کا فادر رول ماڈل تھا جب آپ چھوٹے تھے. میرے لیے میرا فادر رول ماڈل تھا. اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ بچے کو ایسا لگتا ہے کہ میرا باپ سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وین آئی واز ینگ، میرے والد صاحب شعر کہتے تھے، گاتے تھے، ستار بجاتے تھے. ان کے دوستوں میں جان علی، بابر، امین ضیاء صاحب، جمشید دکھی صاحب، حفیظ شاکر صاحب، نظیم دیا صاحب، غلام عباس نسیم صاحب، شہرباز برچہ صاحب، منظوم صاحب لیکچرر. تو یہ اچھے ادیب، لکھاری، شعراء، اچھا فن اور موسیقی سے ریلیونٹ لوگ. فور شور. تو ہم نے انہی سے انسپریشن لی. یہ تو وقت کے ساتھ بعد میں پڑھتے ہوئے آپ کا کینوس وسیع ہوتا جاتا ہے نا، کہ آپ کے تجربات، آپ کے مشاہدات، آپ کا مطالعہ آپ کو بتاتا جاتا ہے کہ آپ نے کس چیز کو کہاں لے کر کیسے لے کر جانا ہے. ان کا اپنا ایک طریقہ تھا، اپنا ایک اسلوب تھا، ہمارا اپنا ایک اسلوب. سر اس وقت چونکہ آپ ادب سے آپ کا تعلق ہے اور آپ لکھتے ہیں، کاغذ کی یہ مہک، یہ نشہ روٹنے کو ہے، کیا کہیں گے؟ یہ آخری صدی ہے کتابوں سے اس کی. یہ آخری صدی ہے. مجھے اب بھی میں موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کر کے یا لیپ ٹاپ پہ ڈاؤن لوڈ کر کے نہیں پڑھ سکتا. مجھے مزہ نہیں آتا. سوشل میڈیا میں فالو کرتا ہوں. آئی ڈو ناٹ فریکوینٹلی انٹریکٹ. مجھے کامنٹ کرنا، آرگومنٹس میں یا ڈیبیٹس میں گھسنا پسند نہیں ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دوز تھنگس بیکاز میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، نہ اتنی توانائی ہے کہ میں ضائع کروں فضول قسم کی مباحث پہ. میرا اپنا کام ہے، میں کر رہا ہوں، اچھا کر رہا ہوں. تو آج سے 50 سال بعد جب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہم لوگ بتائیں گے اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے. ٹھیک ہے جی. ایکڈیمیا بتائے گا کہ اچھا کنٹریبیوٹ کیا یا برا کنٹریبیوٹ کیا. میں آج بیٹھ کر جی 10 میں لینڈ سلائڈ پہ کامنٹس کروں، یا فلانا نے روڈ صاف کیا ہے نہیں کیا اس پہ کامنٹس کروں، یا دیٹس ناٹ مائی جاب. دوسرا، لوگ میرے اوپر بھی کرٹیسائز کرتے ہیں کہ بجلی نوش نٹ دین الا مس نٹ ندی گس تو 6 میگا واٹ بس کے بن تو اش جو ہوں دے بس تھم.
لے بھائی اس کا واسطہ نہیں ہے یار. میں اگر اپنے پرائیویٹ ٹائم میں ناچتا ہوں, ستار بجاتا ہوں, بانسری, میں سب کچھ بجاتا ہوں. مس ڈڈنگ کے بشموس, مس ڈاملی کے بشموس, مس سرنے کے بشموس, مس ستار کے بشموس, مجھے آتا ہے, میں بجا سکتا ہوں. I can play and I play. میں دفتر جو شومی جی جب آتا ہوں شام کو 6:30-7 بجے دفتر سے 6:30-7 بجے آتا ہوں, تو میں اپنے بیڈ روم میں جانے سے پہلے آئین وی مت جگنے پہ ڈڑیں طرح سے طرح ڈاؤن کونڈے کا فریش بھی بجھوں. میرا ایک ہے, میرا اس کے ساتھ واسطہ ہے. میں ٹھیک ہے جی. تو اب اس کو کرٹیسائز, یہ فضول باتیں ہیں نا. آپ یہ دیکھو کہ میرا جو 6-8 گھنٹے کا کام ہے, کیا میں وہ پورا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنا میرا پاس ٹائم کیا ہے, دیٹ از مائی پرائیویٹ افیئر. آپ سے عام پبلک کا ایک شکوہ کہیں, گلہ کہیں, وہ یہ رہتا ہے کہ ظفر صاحب کی شاعری شنامے یا گلگت بلتستان کے حوالے سے تو بہت خوب لکھتے ہیں, اور ہر بندہ آپ کا فین ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن گلہ یہ رہتا ہے کہ کوئی پروگریسو شاعری آپ سے سننے کو نہیں ملتی. پروگریسو سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ پروگریسو سے مراد یہ کہ گلگت بلتستان سر تھے کمی سر تھے, آپ وہ چاہ رہے ہیں نہیں کہ مطلب 25% کیوں نہیں دیا, آئینی حقوق ہم صوبہ نہیں ہیں تو لہٰذا کمی سر تھے. وہ میرا کام نہیں ہے, دیٹ از فار پولیٹیشینس. ٹھیک ہے. میرا کام لٹریچر سے ہے, اور میں انتہائی مہذب ادب کے ساتھ جو میں کہہ سکتا ہوں وہ میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشین. ٹھیک فار شیور. اور جہاں بات آتی ہے مزاحمت کی, شنا میں جتنی مزاحمت پہلے رہی ہے اتنی آج نہیں ہے. یہ میں ایک فیکٹ بتاؤں آپ کو. جان علی استاد کی شاعری میں, میرے والد صاحب کی شاعری میں بعض ایسی چیزیں ہیں جو اردو والے بھی افورڈ نہیں کرتے, جو انہوں نے اپنی شاعری میں کی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آج کے شعراء میں ام بھری خدا لکھن کے پھری خدا لگ, یہ کوئی اور کہہ کر دکھائے نا. نو ڈاؤٹ, یا نو ڈاؤٹ. استاد ادہین تو سوچو نے بھائی, یہ کوئی اور کہہ کر دکھائے نا. تو پروگریسو اس کو بھی کہہ سکتے ہیں نا آپ. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ وفاق پاکستان کے ساتھ جھگڑا کیوں نہیں کرتا ظفر وقار؟ جی, اس جھگڑے کے لیے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ ان کا کام ہے. دس از ناٹ مائی جاب. ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے سر. اس حوالے سے آپ کی پرسیپشن, آئی ایم شیور اٹ وڈ بی اے ڈفرنٹ ون, بٹ آئی وڈ اسٹل آئی ایم کیوریس ٹو نو کہ کلچر اور زبان کے تحفظ کے نام پر ناچ گانے سے بہتر نہیں ہے کہ ہم انگلش کو انگریزوں کا کلچر سمجھ کے سائنس پڑھیں. دیکھیے جی, سائنس ضرور پڑھنی چاہیے, انگلش بھی ضرور پڑھنی چاہیے. زبانیں آپ کو جتنی آتی ہوں اتنا اچھا ہے. آپ کو پشتو بھی آنی چاہیے, ملٹی لینگول لازمی. پاکستان میں اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے جی, آپ کو پشتو اور پنجابی دونوں آنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. زبانیں جتنی زیادہ آئیں گی آپ اتنے زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے, لوگ آپ کو اون کریں گے. اگر میں پھنڈر جا کر مجھے تھوڑی بہت خوار آتی ہو نا, پھنڈر والے آپ کو اون کریں گے نا, آپ کو اون کریں گے. نہیں, اگر آپ وہاں جا کر انگریزی بولنا چاہیں گے تو وہ آپ کو ایز اے فارینر ٹریٹ کریں گے. جب آپ اردو بولنا چاہیں گے جی, وہ ایلینیٹ کریں گے آپ کو. ٹھیک ہے جی. ریلیٹ کرنا تو زبانیں آپ کو ساری آنی چاہیے. اسکل اور سائنس یہ تو بہت ضروری ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ساری قوم کو مل کر گائے کی دوکھن, نہیں, گائے دوکھن میں ایک کافی ہے نا, باقی اس قوم تھا. بالکل ٹھیک ہے جی. 2 4 6 گانے والے ہیں, لکھنے والے ہیں, کافی ہیں. ٹھیک ہے, کوئی اور ایسا آتا ہے جس میں سپارک ہے, آ جائے. لیکن میں اپنے بچوں کو بھی یہ کہتا ہوں, اجر پولو کھیلتا ہے, اجر کو 100 دفعہ میں نے کہا, بلکہ یاسین کو بھی میں نے یہ شیئر کیا ایڈوکیٹ سے. میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا پہلے کچھ بنے بعد میں کھیلے. میں ایسی بنا, 2-3 سال میری نوکری ہو گئی, اس کے بعد میں نے گھوڑا خریدا, اس کے بعد میں پولو میں ان ہوا. ٹھیک ہے جی. مال مویشی ہمارے بہت تھے, زمینیں تھیں, لیکن پولو وولو والا شغف نہیں تھا. اور میں 11 سال کا تھا, میں ہاسٹل گیا, میں 25 سال کا ہو کر گلگت آیا واپس. ٹھیک ہے جی. تو میں 3-4 سال نوکری کر کے میں نے گھوڑا خریدا, اس کے بعد میں نے کھیلنا شروع کیا. تو میں اجر کو بھی یہ کہتا ہوں کہ یار, میں اشوک بولا تھا تو نہیں ہو سکتا ہے بھائی,
तुम अपने लिए करो, मेरी जिम्मेदारी तुमको अच्छी तालीम दिलाना है, तुम्हारी अच्छी तरबियत करना है, तुम्हारी किरदार साजी और तुम्हें किसी लेवल तक पहुंचाना। 20 साल जो बड़ भी कहते बात मैं जमानुष तो तुम जमानो। एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्स और ओमिशंस, ठीक है जी, मत तुम जमानुष। सर ये हमारी जो है ना हमारी टीम की तरफ से सलाजीत कदा, ये हमारी कंपनी है और ये तोहफा हम लेके आए थे, तो ये हमारी तरफ से कबूल कीजिएगा। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मैं भी आपको तोहफा देता हूँ फिर, बल्कि अन्यों से मेरे ख्याल, हाँ क्या ही बात होगी। ये जी मेरी दोनों शना बुक्स, 2 बुक्स उर्दू में मेरी आई थी, those are not available even with me. Oh, you don't have it right now. Yeah, those are out of market. तो मगत है जगह इन सोचो मोरे। थैंक यू सो मच सर, ये बहुत ही कीमती तोहफा है हमारे लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया और मेरे लिए इट्स अ प्राउड मोमेंट कि आई एम सिटिंग विद, मैं बहुत शायक था कि आपके साथ, आपके वालिद साहब के साथ बैठूं। So right now I'm sitting with you. It's a proud moment for me. बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आपकी प्रोडक्शन टीम का शुक्रिया। तो इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी और अदब के हवाले से, कल्चर के हवाले से, इलाके। अच्छा, जाते जाते वैसे आपने कंक्लूड किया है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा अपने नौजवानों से कि सारे मिल के जो है वो कल्चर को सिर्फ म्यूज़िक समझ के वो चरते कमीज चरते पर नहीं रहना है। पहले स्ट्राइव करना है, स्ट्रगल करना है, कुछ बनना है। बनने के बाद ये आपकी लग्जरीज हैं, ये आप कभी भी अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।